بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں مس کشور ملک، آپ کی اسلامیت کی ٹیچر۔ آج ہماری 10ویں آن لائن کلاس ہے۔ اپنی پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے بات کی تھی۔ یقیناً آپ نے اس چیپٹر کے بیانیہ اور مختصر سوالات یاد کر لیے ہوں گے اور انہیں لکھا بھی ہوگا۔ آج حصہ سوم کے تیسرے عنوان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، علم کی فرضیت و فضیلت۔ اس عنوان کو پڑھنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ طلباء قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ اس عنوان میں ہم بات کریں گے تعارف، علم کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم، علم احسان الہی، پہلی وحی اور علم کا آپس میں تعلق، علم کی اہمیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے علم بخشا۔ علم ہی کی وجہ سے اسے یعنی انسان کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت بخشی اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ انسان اور دیگر مخلوقات میں بنیادی فرق علم ہی کا ہے کہ ان میں یہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کر سکیں، جبکہ انسان ذرائع کا استعمال کر کے اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ علم دراصل ایسی چیز ہے جو انسان کو مہذب بناتا ہے، اسے اچھے اور برے میں فرق سکھاتا ہے۔ علم اور معلومات میں کیا فرق ہے؟ علم مطلب نالج، معلومات مطلب انفارمیشن۔ مثلا راکٹ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کی ایک مخصوص شکل ہوتی ہے، وہ خلا میں جا سکتا ہے، تو یہ محض ہماری معلومات ہے۔ راکٹ کن سائنسی اصولوں کے تحت بنایا جاتا ہے اور آسمان کی طرف کس طرح پرواز کرتا ہے، یہ جاننا دراصل علم ہے۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا، کسی چیز کو پہچاننا، حقیقت کا اعتراف کرنا، یقین حاصل کرنا۔ علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینے کا نام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے۔ علم ہی دنیا و آخرت میں عزت کا باعث بنتا ہے۔ مسلمان جب تک علم سے وابستہ رہے، دنیا میں نمایاں رہے، چاہے وہ سائنسی ایجادات ہوں، معاشیات، سیاسیات، علم ریاضی، کیمیا، طبیعیات، جغرافیہ، فقہ و قانون اور دیگر سماجی علوم، ہر جگہ ہر شعبہ زندگی میں پیش رہے، تصویر کائنات میں رنگ بھرتے رہے، نمایاں کامیابیاں حاصل کرتے رہے۔ لیکن جب مسلمانوں نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا اور میدان علم سے بھاگنے لگے تو ہر میدان میں پسپا ہوئے۔ اسی بات پر افسوس کرتے ہوئے علامہ اقبال اپنی شاعری میں کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ مجموعی طور پر علم کو دو شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دینی علم اور دنیاوی علم۔ دینی علم ہمارے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ دنیاوی علم عقل و شعور اور حرص کے اشتعال سے وجود میں آیا۔ ہمارے پاس اس کی مثال تمام سائنسی علوم ہیں۔ تمام علوم کا سرچشمہ ذات الہی ہے۔ دنیاوی علم اور دینی علم دونوں اسی کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ دنیاوی علم میں سائنسی علوم آتے ہیں اور ان کا کلام الہی یعنی قرآن پاک سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں 1000 سے زائد آیات سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں، ایسی باتیں جو 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کی تھیں، اب سائنس اس کی تائید کرتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دونوں طرح کے علوم حاصل کرنے چاہیے، مگر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں علم وہ حاصل کرنا چاہیے جو دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے اور خاص طور پر مخلوق خدا کو نفع پہنچائے۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں پر بے شمار اور بے پناہ احسانات ہیں، لیکن ان تمام احسانات میں عظیم ترین احسان علم ہے۔ قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کے حوالے سے۔ قرآن کا پہلا نازل کردہ حکم پڑھنے سے متعلق ہے۔ پہلی وحی اور علم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ سورہ الگ کی پہلی وحی کی وہ آیات مقدسہ ہیں جن میں علم کا پیغام نازل کیا گیا۔ گویا انسان کچھ نہیں جانتا تھا، اسے علم عطا کیا گیا تو وہ جاننے لگا، اسے اندھیروں سے اجالوں میں لایا گیا، اسے علم کی روشنی عطا کی گئی۔ رب کائنات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے نسل آدم کو ایک باقاعدہ سلسلہ تعلیم سے منسلک کر دیا، ذہن انسانی میں شعور و آگاہی کے ان گنت چراغ روشن کر دیے۔ گویا تاریخ اسلام میں سب سے پہلا اسکول غار حرا کی خلوتوں میں قائم ہوا۔ اس اسکول کے پہلے طالب علم کا شرف سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف علم ہی کی وجہ سے عطا کیا۔ باقی مخلوقات پر فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ علم میں دوسری مخلوقات پر برتری رکھتا ہے۔ علم عظمت کی بنیاد ہے اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ اسی بنیاد پر کیا، اسی علم کی بنیاد پر کیا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اہل علم حضرات کو قرآن نے بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ سورہ المجادلہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ سورہ الفاتر میں اہل علم کی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اہل علم ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علم کے حصول کی بار بار تاکید کی ہے۔ فرمایا، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں ہر مسلمان مرد و عورت کو علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ علم کے بغیر انسان دنیاوی کاموں میں ترقی حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی دینی معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، کیونکہ قرآن محض نماز روزے کی تعلیم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں تا ابد معلومات رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ علم کی اہمیت کے حوالے سے ایک اور جگہ فرمایا، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک، یعنی ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ علم کی بڑائی، فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم بھی ہے۔ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ علم کی بدولت لوگوں میں خوف اللہ پیدا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے بندوں میں اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ بھی درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کے موتی جہاں سے ملیں انہیں حاصل کرو۔ ارشاد نبوی ہے، جو شخص علم کی جستجو میں کسی راہ کا مسافر ہوا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے جتنا خرچ کرو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے،
کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نیک اولاد، تیسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، میرے علم میں اضافہ فرما۔ مسلمانوں کو بھی اس کی تعلیم دی۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ نوٹس میں موجود بیانیہ اور مختصر سوالات کو اچھی طرح یاد کریں، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے۔ لیکچر کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ شام کی کلاس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔